پی ٹی آئی حکومت کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی حکومت کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے کیس جو ہے وہ حلق میں کانٹے کی طرح سے چبھ رہا ہے۔ یہ کیس 14 نومبر 2014 یعنی 5 سال سے فیصلے کا منتظر ہے۔ خطرناک بات ہے کہ ممنوعہ فورن فنڈنگ ثابت ہونے پر تحریک انصاف کی پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، اور اب اس میں ایک نیا رخ آیا ہے۔ آج اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے آزادی مارچ اور حکومت مخالف دھرنے کا رخ اور اس کے پلان سی میں اس فورن فنڈنگ کیس کو شامل کر لیا ہے۔ آج رہبر کمیٹی میں شامل تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک غیر معمولی انداز میں آپس میں جڑی پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن پیدل گئیں، جہاں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان کے نام ایک درخواست دی اور مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کی جائے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں 5 سال کے دوران 60 سے زائد سماعت ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی بھی 1.5 سال میں 40 اجلاس کر چکی ہے۔ نتیجہ پھر بھی سامنے نہیں آیا، کیونکہ تحریک انصاف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 مرتبہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر چکی ہے، کارروائی کو خفیہ رکھنے کی پٹیشن دائر کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی غیر حاضری اور ٹال مٹول بھی اس کیس کے التوا کا باعث مسلسل بن رہی ہے۔ 2017 میں سپریم کورٹ اور جنوری 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس پر الیکشن کمیشن کو مجاز اتھارٹی قرار دے چکی ہے، مگر یہ بھی اہم بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان 2 ہفتے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، مگر تاحال یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر 2009 سے 2013 کے دوران پارٹی کے بیرون ملک سے غیر قانونی فنڈنگ کے حوالے سے جو ممنوعہ ذرائع سے بقول ان کے رقوم حاصل کی ہیں اور وہ پارٹی رہنماؤں کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ اکبر ایس بابر کی ہی شکایت ہے کہ دراصل بھارت اور اسرائیل کے شہریوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے اور وہی اس کے منبع ہیں، وہی اس کے اسپانسر ہیں۔ اس پوری شکایت کے بانی جو ہیں وہ اکبر ایس بابر ہیں، جو کبھی پی ٹی آئی کے اہم رکن شامل تصور کیے جاتے تھے۔ 5 سال ہو گئے اس کیس کو، 1.5 سال ہو گیا ایک کمیٹی آڈٹ کر رہی ہے۔ آڈٹ کرنے کے لیے جو تمام مواد ہے وہ کمیٹی کے سامنے ہے، یعنی جو بینک اکاؤنٹس نکلے ہیں 26 بینک اکاؤنٹ جو کہتے ہیں، انہوں نے کل 8 ڈکلیئر کیا، تو 18 غیر قانونی ہوئے، اس میں اربوں روپے اور ملینز آف ڈالرز کے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو ہم نے ثبوت دیا وہ ان کے سامنے موجود ہے، تو یہ آڈٹ تو یہ 3-4 دنوں کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا کام ہے۔ آپ آڈیٹر کو آج وہ سارے ڈاکومنٹس دے دیں تو وہ چند دنوں میں آپ کو ایک فورینزک ایکسرسائز کر کے بتا دیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک کیس میں اسی حوالے سے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام وہ اختیارات ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، انکوائری کرنے کے لیے، گواہوں کو بلانے کے لیے۔ تاخیری حربے انہوں نے استعمال کیے۔ پی ٹی آئی نے 5 ریٹ پٹیشنز کی، میری ممبرشپ کو چیلنج کیا، الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا، یہاں تک کہ ایک ریٹ پٹیشن کی کہ اس تمام کیس کی جو کارروائی ہے، جانچ پڑتال جو اس کو سیکرٹ رکھا جائے۔ الیکشن کمیشن میں بھی اپلیکیشن دی اور ہائی کورٹ میں بھی ایک ریٹ کی۔ تو یہ تمام معاملات تو تاخیری حربے تھے، لیکن یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے نا، ان کے سامنے تو حقائق آ گئے۔ اس معاملے میں الیکشن کمیٹی نے ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی فائنڈنگ کہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس ہیں، لیکن تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں صرف 8 اکاؤنٹس کی تفصیلات دی ہیں اور 15 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے۔ اس فائنڈنگ کے بعد تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کی اس کارروائی کو بھی چیلنج کیا، مگر الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، یعنی اب اصل معاملہ پٹیشن در پٹیشن کے چکر میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پوری صورتحال پر کیا موقف ہے، یہ ہمیں بتائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان جناب الطاف خان کو ہم نے اس معاملے میں دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے، 5 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی بھی فائنڈنگ آ گئی ہے، اس کے بعد آج پھر یہ کیس ہمیں پتہ چلا ہے کہ شاید یہ لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، آج کے بعد پھر یہ 1 ہفتے کے لیے اس میں اگلی تاریخ پڑ گئی ہے۔ کیوں یہ کیوں نہیں فیصلہ ہو پا رہا اور کب تک آپ کے خیال میں نہیں ہو پائے گا یہ فیصلہ؟ تھینک یو کامران خان صاحب، جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا الیکشن کمیشن میں جو ہی یہ پٹیشن آیا تھا، اس پر جس طرح آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ میں بھی ذکر کر لیا کہ مختلف اس پہ پٹیشنز اور مختلف درخواستیں بھی آتی رہی، کوئی لمبی چوڑی ہیئرنگ کے بعد اس میں ایک اسکروٹنی کمیٹی کا آرڈر ہوا، اسکروٹنی کمیٹی بن گئی۔ آپ کو علم ہوگا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جو ہی اپنا کام شروع کر دیا اور اپنا جو جانچ پڑتال کا کام شروع ہوا، اسی وقت
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی جو اسکروٹنی کا طریقہ کار ہے اس پر مختلف ویریس مسلینیس اپلیکیشنز الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو ریسیو ہوتے رہے ہیں. پھر اسی وقت اسکروٹنی کمیٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ اس پر ان سارے اپلیکیشنز پر کوئی خود ہی فیصلہ کرے, اس پر الیکشن کمیشن کا ایک اسپیکنگ آرڈر لے لے, اور وہی اسپیکنگ آرڈر الیکشن کمیشن نے کر دیا, اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی اپلیکیشنز اس سلسلے میں آئی تھی ان سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور لاسٹ ٹائم جو اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں تمام پارٹیز کو بلایا بھی تھا, آئے بھی تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی لوگ آئے تھے اور اکبر اس بابر کی طرف سے بھی تھے, اور اب اس میں 26 تاریخ کا ڈیٹ پڑ گیا ہے. 26 تاریخ کو اسکروٹنی کمیٹی ایک بار پھر سے ان کی ہیئرنگ کرائے گی. تو اب کیا لگتا ہے, پورا مجاز اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن کو, سپریم کورٹ نے قرار دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا, کیا اندازہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا؟ چیف جسٹس صاحب 2 ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ 5-6 سال سے جو پینڈنگ معاملہ ہے اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیے, یہ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ انتہائی قبل از وقت ہے کہ فیصلہ کب تک ہو سکتا ہے. اس میں سبسٹینشل ایویڈنسز کی ضرورت ہوتی ہے. اسکروٹنی کمیٹی ان ایویڈنسز پر کام کر رہی ہے. ان کی بہت ہی مائنیوٹ, ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اسکروٹنی کمیٹی کے خلاف جو ریٹ پٹیشن ہوئی ہے اس میں ہمارے ہی ڈائریکٹر جنرل لا جو ہیں اس کو پارٹی بھی بنا دیا گیا ہے, یعنی ہی از ہیڈنگ دیٹ کمیٹی, اور وہ ایک صحیح اندازے کے مطابق اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. تو اس طرح کہنا کہ جی یہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا, 2 ہفتے, یہ کم از کم میرے لیے تو بالکل مناسب نہیں ہے. ابھی بھی مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے, یہ مارچ 2018 سے اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے نا خان صاحب, 40 ہیئرنگ بھی ہو چکی ہے اس کی. تو اس کی جس طرح آپ نے ہی خود فرمایا کہ مختلف چیزیں, اگر کوئی اسکروٹنی کمیٹی کبھی اس پر اپلیکیشنز آتی ہے, کبھی اس پہ کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, کبھی اس کے دائرہ کار کو چیلنج کیا جاتا ہے, کبھی اس کی ماڈلٹیز کو چیلنج کیا جاتا ہے, تو کبھی اس کی طریقہ کار اور جو اسکروٹنی کا طریقہ کار, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی جج یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی مقدمہ بلا ضرورت کے کوئی اس کو طول مل جائے, وہ لمبی ہو جائے. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جتنی جلدی اور جتنی پاسبل ٹائم میں ہو, لیکن ایسے ہو کہ اس کی ایویڈنسز کسی کے ساتھ نا انصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. رہبر کمیٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آج اس وقت تمام معاملات دیکھ رہے ہیں. سیکرٹری جنرل بھی ہیں جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. فرمائیے گا کہ ابھی ہماری الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی تھی, کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ کب اس معاملے کا فیصلہ ہوگا. یہ اسکروٹنی کمیٹی اب اگلے ہفتے ملے گی, اس کے بعد پھر ملے گی. ایویڈنسز جمع ہونے کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ فی الحال لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل ہونے والا ہے. آپ کی حکومت بھی 4 سال آپ کی حکومت کے دوران 4 سال بھی یہ معاملہ چلتا رہا ہے, تو اس کی کوئی اینڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی, سائٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے کوئی. جی شکریہ خان صاحب. آج اسی لیے رہبر کمیٹی الیکشن کمیشن گئی تھی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف مسلسل اس کیس کے بارے میں پروسیجرل بہانوں سے فرار حاصل کر رہی ہے, اور وہ لوگوں کو تو چاہتی ہے کہ وہ شفافیت اختیار کریں, لیکن خود شفافیت کے عمل سے بھاگ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے تمام ٹرائل اوپن ہونے چاہیے, میڈیا پہ ہونے چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کس قدر قصور ہے اور کس قدر ہم بے قصور ہیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا ٹرائل ہے, اس میں وہ مسلسل یہ عدالت میں جا کے درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا ٹرائل جو ہے وہ خفیہ رکھا جائے. دیکھیے یہ بہت اہم کیا ہے, اس میں کچھ غیر ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ پاکستان آئی ہے, پھر بہت سارے اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ فنڈنگ دی, ایک پبلک ٹرسٹ کے طور پہ فنڈنگ دی, وہ پرائیویٹ اکاؤنٹس کے اندر آئی ہے. اور 18 بے نامی اکاؤنٹس ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک نے نشاندہی کی ہے, جو پی ٹی آئی نے ڈسکلوز نہیں کیے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے, اور وہ پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے آپریٹ ہو رہے تھے, جس میں ملینز آف ڈالر باہر سے آئے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے.
ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک میگا کرپشن سکینڈل ہے, اور اس لیے ہم نے آج الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی, چیف الیکشن کمشنر کی مدت ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ 6 دسمبر کو جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو 5 میں سے 3 اراکین مسنگ ہو جائیں گے. اور اب ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 ممبروں پہ بھی اس لیے اتفاق نہیں ہونے دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کو غیر مؤثر کر کے اس کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے.